إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد جزا الله عنا سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله صلاة وسلام عليك يا جد الحسن والحسين. آج کی یہ محفل آپ سب اس بات کو اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ ہمارے برادر عزیز جناب سلیم بھائی ان کی بچیوں کی شادی کی اور نکاح کی تقریب ہے، اس میں ہم اور آپ شریک ہیں. چونکہ یہ کوئی بیان کی یا تقریر کی یا خطاب کی محفل نہیں جس میں بہت لمبا چوڑا کوئی خطاب ہو، بہت مختصر سی چند باتیں نکاح کا جو اسلامی تصور ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے. اللہ کرے ہمارے دل و دماغ میں کچھ باتیں گھر کر جائے تو میرے لیے بھی اور آپ سب کے لیے نجات کا ذریعہ. دیکھیے جو ہم نکاح کرتے ہیں تو اسلام میں نکاح کی بڑی اہمیت ہے. اتنی اہمیت ہے اسلام میں نکاح کی کہ کسی بھی عبادت کو وہ درجہ حاصل نہیں ہے جو نکاح کو حاصل ہے. جب کوئی عبادت نہ تھی تب بھی نکاح تھا. سب عبادتوں سے پہلے نکاح تھا، کیونکہ جب آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا جنت میں تو نہ وہاں نماز تھی، نہ روزہ تھا، نہ حج، نہ زکوٰۃ، کچھ نہیں، لیکن نکاح تھا. اور جب سب جنت میں چلے جائیں گے کوئی عبادت نہ رہے گی تو بھی نکاح موجود رہے گا. پھر یہ کہ نکاح کے بارے میں فرمایا ہم سب کے آقا و مولا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ نکاح کرو آدھا ایمان محفوظ ہو جائے گا، اور آدھے ایمان کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا. اور حضور علیہ السلام لوگوں کو بہت ابھارتے تھے نکاح کے لیے. نوجوان لڑکے حضور کو دکھتے تھے تو چونکہ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں نا کہ حضور علیہ السلام کے بارے میں ہمارا ایک تصور ہے کہ حضور علیہ السلام گردن جھکا کر ہاتھ باندھ کر گھنٹوں بیٹھے رہتے ہوں گے اور لوگ مرعوب ہوتے ہوں گے. ایسا نہیں تھا. حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم لوگوں سے ہنستے بھی تھے، لوگوں سے مذاق بھی کرتے تھے، لوگوں کے درمیان انسانوں کی طرح رہتے تھے. لیکن صحابہ کرام ان کا ادب فرشتوں سے زیادہ کرتے تھے. بلکہ حضور علیہ السلام اپنے صحابہ کے درمیان اتنا فری رہتے تھے، اس قدر خوشگوار ماحول میں رہتے تھے کہ کبھی کبھی حضور علیہ السلام کے سامنے صحابہ تربوزہ کھا کر یا خربوزہ کھا کر ایک دوسرے کو چھلکے پھینک کر مارا بھی کرتے تھے. کبھی کبھی حضور علیہ السلام اپنے صحابہ کے ساتھ ایسی بھی مزاح فرماتے کہ پیچھے سے جا کر ان کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ دیتے اور پوچھتے بوجھے کون ہے. یعنی یہ ماحول تھا. آج کل تقویٰ، پرہیزگاری یا بڑے ہونے کا معیار کیا ہے کہ ہم غصے میں منہ لٹکا کر کے بیٹھے تاکہ ہمارا روب لوگوں پر طاری ہو. غصے سے روب طاری کرنا یہ کوئی تقویٰ نہیں ہے. اصل میں لوگوں کو پیار دے کر اپنے پیار کا روب ان پر طاری کرنا اصل چیز یہ ہے. پیار سے لوگوں کے دلوں کو جیتنا. بہرحال تو حضور علیہ السلام کی عادت تھی کہ نوجوان لڑکوں کو کہتے تو نکاح کیوں نہیں کرتا، نکاح کر. تو نکاح کیوں نہیں کرتا، نکاح کر.
اس طرح کی بات ابھارتے تھے. تو بعض غریب اور مفلس صحابہ جن کے پاس بظاہر دولت نہ تھی، انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ ہم نکاح کریں گے تو بیوی کو کہاں رکھیں گے لا کے اور اس کو کھلائیں گے کیا؟ تو دریائے کرم جوش میں آیا، وہاں کسی چیز پر نہ تو تھی نہیں. جب غریبوں نے یہ کہا کہ حضور لا کے کہاں رکھیں گے اور کھلائیں گے کیا، تو پھر زبان مبارک سے نکل گیا نکاح کرو اللہ تمہیں دولت مند فرما دے گا. نکاح کرنے والوں کو دولت کی بشارت بھی دی. آپ دیکھیں میں اپنے سماج میں 80% لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ نکاح سے پہلے ان کی دولت کا حال کچھ اور تھا اور نکاح کے بعد ان کی ترقی کا حال کچھ اور ہے. آپ بھی محسوس کر سکتے ہیں کہ نکاح سے پہلے آپ کی پوزیشن کیا تھی اور نکاح کے بعد آپ کی ترقی کا عالم کیا ہے. اور نکاح کرو، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ نکاح انسان کی نگاہوں کو حیا سے جھکا دیتا ہے. انسان کی آنکھوں میں نکاح حیا پیدا کرتا ہے. بلکہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکاح کا حکم بھی دیا اور نکاح کے ساتھ یہ بھی فرمایا کہ نکاح میں دیر مت کرو، جلدی کرو. بہت سارے مقامات پر لوگ نکاح میں دیر کرتے ہیں. ابھی تو میرا بچہ ہی ہے، ابھی تو اپنے پیروں پہ کھڑا نہیں ہوا ہے، ابھی تو میری بیٹی اتنی چھوٹی سی ہے، وہ تو ابھی بڑی نہیں ہوئی ہے. تو میرے عزیز اپنی اولاد کو تم بڑا کب مانو گے؟ جب اس کی شکایتیں آنے لگے گی کہ وہ برائی اور بدی میں گرفتار ہو گیا. نکاح کی عمر کب ہے؟ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں 3 چیز میں دیر مت کرنا، 3 چیزوں میں تاخیر نہیں کرنا کبھی. نمبر 1، جب نماز کا وقت ہو جائے تو نماز پڑھنے میں دیر مت کیا کرو. نمبر 2، جب جنازہ تیار ہو جائے تو تدفین کرنے میں دیر مت کیا کرو. ابھی وہ بہن آ رہی ہے، ابھی وہ آپا آ رہی ہے، ابھی وہ خالہ آ رہی ہے، ابھی وہ بھائی آ رہا ہے، ابھی بیٹا آ رہا ہے، نہ، یہ سنت نہیں ہے. کوئی آگے کرنا کیا ہے؟ کوئی آ کر کرنا کیا ہے؟ جنازہ تیار ہے، اب بیٹے کا انتظار نہ کرو. جنازہ تیار ہے، بہن کا انتظار نہ کرو. لوگ آ کر یہ گنہگار منہ دیکھ کر کریں گے کیا؟ میرے امام کہتے ہیں مجرم کو نہ شرماؤ، احباب کفن ڈھک دو، منہ دیکھ کے کیا ہوگا، پردے میں بھلائی. پوری زندگی تو ایک دوسرے کا منہ دیکھنا گوارا نہیں کرتے تھے، مرنے کے بعد ایسا کیا ہو گیا کہ 24 گھنٹے روکا جاتا ہے میت کو؟ یہ سنت نہیں ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ مردے واسطہ دیتا ہے، اللہ کے لیے مجھے اپنی منزل پہ جلدی پہنچا دو. نیک ہوتا ہے تب تو وہ زیادہ تڑپتا ہے کہ مجھے جلدی اپنے مقام پہ، اس لیے کہ تمہارے گدے سے زیادہ بہتر وہاں جنت کا بستر انتظار کر رہا ہے. گھر کی 4 دیواری سے زیادہ وہ تو قبر جنت کے باغوں میں سے باغ بنی ہوئی ہے، اس لیے مجھے جلدی سے روانہ کرو. اور یاد رکھیے جو ایمان پہ مرتا ہے اس کو تو انشاءاللہ عذاب ہونا ہی نہیں ہے. حدیث پاک میں آتا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ موت ہی مومن کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتی ہے. بڑے کم نصیب لوگ ہوتے ہیں کہ جو عذاب میں بالکل اینڈ درجے والے لوگ ہوتے ہیں جو عذاب میں مبتلا ہوتے ہیں، ورنہ میرا اللہ تو 70-9 سے زیادہ پیار کرتا ہے، اس نے کب عذاب دینا ہے. وہ تو کہتا ہے کہ میں تمہیں عذاب دے کے کیا کروں گا اگر تم شکر گزار بن جاؤ. تو کفارہ موت ہی ہو جاتی ہے گناہوں کا. موت کے وقت ایسے جھٹکے دے دیتی ہے قدرت کہ وہ جھٹکوں کی تکلیف ہی گناہوں کا کفارہ ہو جاتی ہے. تو اس لیے مردے واسطے دیتا ہے مجھے ذرا جلدی کرو. تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں پہلی چیز جب نماز کا وقت ہو تو نماز میں دیر نہیں کرنا، جنازہ تیار ہو تو دفن میں دیر نہیں کرنا، اور نمبر 3 جب بیٹا اور بیٹی بالغ ہو جائے تو ان کے نکاح میں دیر نہیں کرنا. بچے بالغ ہو گئے ڈھونڈنے لگو، جلدی سے نکاح کرنے کی کوشش کرو. دیر کرو گے تو اس میں برائیاں جنم لیتی ہیں. 2 باتیں عرض کرتا ہوں اور اپنی بات مکمل کرتا ہوں. ایک تو یہ ہو گئی کہ نکاح جلدی کرو. اچھا کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ بھئی نکاح جلدی کریں گے تو کیا ہوگا؟ بالغ ہونے کے بعد نکاح کر دو، چاہے وداعی نہ کرو، اس لیے کہ یہ بھی ایک سنت ہے جو ہم سے چھوٹ رہی ہے. کہ پہلے اللہ کے رسول کے دور میں ایسا ہوتا تھا کہ نکاح ہو جاتا تھا، پھر 2 سال 3 سال 5 سال دلہن اپنے گھر رہتی تھی، دولہا اپنے گھر رہتا تھا. وداعی جب سمجھ میں آتا تھا تب دیتے تھے. تو بالغ ہونے کے بعد نکاح کر دو.
दुल्हन अपनी माँ के घर रहे, पढ़ाई करती रहे, लड़का अपने घर रहे, वो अपने काम धाम में मसरूफ है। लेकिन इससे होगा क्या निकाह होने से? अगर उसका दिल चाहेगा किसी लड़की से बात करना, तो अब चूंकि ये निकाह की वजह से इस पे हलाल हो चुकी है, तो वो चाहे 2 घंटे नहीं बल्कि 10 घंटे बात करे, उसको कोई गुनाह नहीं मिलेगा। उसका दिल चाहेगा किसी लड़की के साथ पार्क में घूमना, या लड़की का दिल चाहेगा किसी लड़के के साथ पार्क में घूमना, तो वो किसी अजनबी के साथ जाने की बजाय वो अपने शौहर के साथ चली जाएगी। यानी कि गुनाह से बचने का एक तरीका है इस्लाम ने दिया। अब लोग इस सुन्नत को तर्क कर चुके हैं कि लोग निकाह लेट करते हैं, ताखीर से करते हैं। जल्दी करो निकाह में, इंशाअल्लाह तुम्हारे बच्चे, हमारे बच्चे गुनाह से महफूज रहेंगे। बल्कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने यहाँ तक फरमाया कि किसी का बेटा बेटी बालिग हो जाए और वो फिर भी निकाह में देर करे और वो बदी में मुब्तला हो जाए, बच्चे बदकारी में यानी जिना में मुब्तला हो जाए, तो उसका गुनाह सिर्फ उन बच्चों पर नहीं आएगा बल्कि उसके माँ बाप पर भी जाएगा कि उन्होंने क्यों देर की निकाह में। और आज आप देख लें, बहुत बुराई तेजी से फिल्म और सीरियलों के मनाजिर ऐसे हैं कि 16-16, 17-17 साल की उम्र में बच्चे वो सब कुछ लुटा देते हैं जिसका हम तसव्वुर नहीं करते। सबकी बात नहीं करता, लेकिन ज्यादातर ये मामला आम होते जा रहे हैं। तो एक बात ये भी जो मैं 2 बातें अर्ज करना चाहता था, उसमें से ये एक कि आजकल ये है कि भाई लड़का देखो तो मालदार देखो और लड़की देखो तो भी मालदार देखो, ये चल रहा है। एक बात याद रखिए कि गरीबी और अमीरी जो है वो धूप छाव की तरह है। जैसे धूप सुबह किसी के आंगन में होती है, साया सुबह को किसी के आंगन में होता है, तो जरूरी नहीं कि सुबह जिसके आंगन में साया हो दोपहर में भी उसके आंगन ही में हो, और जिसके आंगन में दोपहर में उसके आंगन में शाम को भी हो, ऐसा नहीं है। इसलिए निकाह करते वक्त मालदारी मत देखो, निकाह करते वक्त सफेद चमड़ी भी मत देखो। बहुत सारे ऐसे नौजवान लड़के हैं जो बहुत बासलाहियत है, लेकिन हम उनको नजरअंदाज करते हैं। और सफेद चमड़ी के वो लड़के जो रिकामे घूमते हैं, जो है धरती का बोझ, जो खुद कमा भी नहीं सकते, उनको सिर्फ हुस्न की बुनियाद पर बेटी देकर हमेशा के लिए उसका मुस्तकबिल तबाह कर देते हैं। तो खूबसूरती, यानी खूबसूरती से मुराद सफेद चमड़ी मत देखो, रंग कैसा भी हो ढंग अच्छा होना चाहिए। सीरत देखो, सूरत मत देखो, क्वालिटी की तरफ तवज्जो करो। और लड़कियों में भी ऐसे ही करो। बहुत सारी बासलाहियत बेटियां जो अच्छी तरबियत कर सकती है बच्चों की, घरों को अच्छे से लेके चल सकती है, ससुराल वालों को और सबको अच्छे से निभा कर सकती है, बहुत सलाहियत है, लेकिन रंग उसका अच्छा नहीं है, वो बेटियां पड़ी हुई हैं। और वो सफेद चमड़ी वाली लड़कियां जिन्हें खाना पकाना भी नहीं आता, वो बोझ है घर वालों के लिए, हम उनको लेकर के आते हैं। नतीजा ये होता है कि सारी उम्र झगड़े फिर चलते रहते हैं। तो मेरी गुजारिश है कि थोड़ी सी सोच बदलो। ये सफेद चमड़ी की जो सोच है ना, ये आपको यूरोप से मिली है, इस्लामी सोच नहीं है। इमाम हसन बसरी के को निकाह के लिए बड़े बड़े लोग अपनी खूबसूरत बेटियां देने को तैयार थे, लेकिन इमाम हसन बसरी रिश्ता लेकर कहाँ गए? राबिया बसरी के घर, जिसका कद भी छोटा था, जिसका रंग भी पक्का था, काला रंग था। हालांकि मैं काला नहीं कहता, लेकिन मैं बता रहा हूं आपको ताकि बात पता चले। राबिया बसरी का कलर काला था, कद नाटा था, छोटे कद की थी वो, लेकिन रिश्ता लेकर वहां गए इसलिए कि आपकी फिक्र ये थी, सफेद चमड़ी वाली औरत बच्चा जो पैदा करेगी जरूरी नहीं कि खूबसूरत ही बच्चा पैदा करे, लेकिन जो औरत का किरदार अच्छा होगा उसके बच्चे का किरदार भी अच्छा होगा। माँ का किरदार अच्छा होता है तो माँ दूध के साथ अपना किरदार पिलाती है, इसलिए किरदार पर तवज्जो दो, सीरत पे तवज्जो दो। शेख अब्दुल कादिर जिलानी कभी भी गौसे आजम न होते अगर उनकी माँ का किरदार ऐसा न होता। गौसे आजम को गौसे आजम उनकी माँ ने बनाया, गरीब नवाज को गरीब नवाज उनकी माँ ने बनाया, साबिर पाक को साबिर पाक उनकी माँ ने बनाया, बाबा फरीद को बाबा फरीद उनकी माँ ने बनाया, निजामुद्दीन को महबूब इलाही उनकी माँ ने बनाया। इन माओं का किरदार पढ़ो तो पता चलेगा माओं का किरदार कैसा था। किसी भी किताब में उनके हुस्न की तारीफ नहीं देखोगे, किसी भी किताब में उनकी सीरत की तारीफ देखोगे, उनके किरदार की तारीफ देखोगे। हालांकि अल्लाह ने उन सैदानियों को हुस्न भी दिया था, लेकिन इस्लाम उसकी तरफ तवज्जो नहीं करता। अल्लाह अकबर, हुस्न अपनी जगह है, लेकिन सफेद चमड़ी को हुस्न नहीं कहते, इतना याद रखना। ये यूरोप की गलत जहनियत है।
کہ جس کی چمڑی اور رنگ سفید ہے بس سب اسی پہ ٹوٹ پڑے. نہیں، اگر سفید چمڑی کو آپ خوبصورتی کہتے ہیں تو میرے نبی کے بلال کو آپ کیا نام دو گے؟ میرے نبی کے بلال کو کیا نام دو گے؟ اس لیے میری گزارش ہے کہ کردار اور صلاحیت پر توجہ دو. میرے آقا علیہ السلام نے بھی فرمایا لوگ حسن دیکھ کر نکاح کرتے ہیں، دولت دیکھ کر نکاح کرتے ہیں، اسی طریقے سے نسب دیکھ کے نکاح کرتے ہیں، لیکن بہترین نکاح وہ ہے جو دینداری دیکھ کر، تقوی اور پرہیزگاری دیکھ کر کے کی جائے. ایسے ایک واقعہ ہو گیا غربت اور حسن کو لے کر. ایک صحابی تھے، ان کا نام تھا عبداللہ الاسود. عبداللہ الاسود نام تھا، اور وہ حبشی تھے. حبشی سمجھتے ہیں؟ ان کے بارے میں نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن حبشیوں کے بارے میں کہہ رہا ہوں، سمجھنا. ہونٹ موٹے موٹے ہوتے ہیں، دانت بڑے بڑے ہوتے ہیں، ناک چپٹی ہوتی ہے، رنگ ایک دم گھٹ پکا کالا ہوتا ہے. بال بھی ان کے ایک دم بالکل مڑے ہوئے سے ہوتے ہیں، بال بھی پورے پورے نہیں اگتے، ایسے ہوتے ہیں. داڑیاں بھی بالکل سمٹی ہوتی ہے، ایسی داڑیاں جو وہ ایشیائی لوگوں کی طرح ان حبشیوں کی نہیں ہوتی. تو ایک صحابی تھے، وہ حبشی تھے، ان کا نام تھا عبداللہ الاسود. کوئی گھر نہیں تھا، کوئی مکان نہیں تھا. ایک دن حضور علیہ السلام کی خدمت میں آئے، اور آنے کے بعد سلام کیا. آقا نے فرمایا عبداللہ تو شادی نہیں کرتا، شادی کر. آقا علیہ السلام کی عادت تھی، جیسے آج کل ہم لوگوں نوجوانوں کہتے ہیں کچھ کام نہیں کرتا کام کر، تو حضور علیہ السلام لوگوں کو شادی پہ ابھارتے تھے. ظاہر سی بات ہے شادی کرے گا تو کام خود ہی کرے گا، کیونکہ جب پڑے گی نا تو کام سے تو لگے گا. تو آقا فرماتے تھے تو شادی کیوں نہیں کرتا؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ شادی میں کیا کروں، یہاں مدینے کے لوگ مالدار بھی اور خوبصورت بھی ہیں، مجھے کون بیٹی دے گا؟ حضور نے پھر دوہرایا شادی کر لے. تو انہوں نے اس کی حضور مجھے کون یہاں بیٹی دے گا، میرا رنگ دیکھیں، میرا کوئی گھر نہیں اور حبشی ہوں. آقا نے میں شادی کر. وہ رونے لگے حضور مجھے یہاں کوئی بیٹی نہیں دے گا. اب حضور علیہ السلام کی عادت تھی کہ وہ کسی کی آنکھ میں آنسو نہیں دیکھ سکتے تھے. سرے بالی انہیں رحمت کی ادا لائی ہے، حال بگڑا ہے تو بیمار کی بن آئی ہے. سنا ہے آپ کرم کرتے ہیں بگڑے حالوں پر، بگڑ کر میری حالت نے میری بگڑی بنا دی ہے. وہ رونے لگے، آنکھ میں آنسو آ گئے. حضور مجھے کوئی بیٹی نہیں دے گا. سرکار نے فرمایا کون بیٹی نہیں دے گا؟ جا وہ مدینے میں سب سے زیادہ جو خوبصورت گھرانہ ہے اور مالدار بھی ہے ان کے پاس جا اور ان کو میرا نام بول کہ حضور نے کہا اپنی بیٹی کا رشتہ میرے ساتھ طے کر دو اور نکاح بھی کر دو. اب آقا فرما دے تو کس کی مجال ہے. یہ دوڑے دوڑے گئے، دروازے پہ دستک دی، دروازے اندر سے پوچھا کون؟ تو کہا حضور نے مجھے بھیجا، میں فلاں. پورے گھر میں خوشیوں کی بارات آ گئی. حضور نے کسی کو بھیجا اپنے یہاں. صاحب خانہ باہر نکلے، کیا بات ہے؟ کہا آقا نے سلام کہا. حضور نے سلام کا بڑی سعادت، لیکن ہے کیا بات؟ کہا حضور نے فرمایا کہ تمہاری بیٹی کا رشتہ میرے ساتھ طے کر دو. انہوں نے کہا عبداللہ تھوڑا ٹائم دو، اپنی بیوی سے مشورہ تو کروں. اندر گئے، بیوی کو کہا کہ وہ عبداللہ اسود کو جانتے ہو، حبشی ہے. کہاں؟ تو کہا حضور نے رشتہ بھیجا ہے اس کے ساتھ اپنی بیٹی کا، کیا کہتی ہو؟ عورتیں ہوتی ہیں. بیوی نے کہا اس کا رنگ دیکھیں، اس کا گھر نہیں، اس کے پاس دولت نہیں، اتنی حسین بیٹی اپنی. اس سے پہلے کہ ان کی زبان سے نہ نکلتا، اکلوتی بیٹی نے اپنی ماں کی طرف بڑھ کے کہا امی. نہ کہنے سے پہلے اتنا سوچنا کہ آنے والے کو نہ دیکھیں، بھیجنے والے مصطفیٰ جان رحمت کو. آپ کی بیٹی کتنی خوش نصیب ہوگی کہ کسی کا رشتہ باپ طے کرتا ہے، کسی کا رشتہ دادا طے کرتا ہے، کسی کا رشتہ کوئی طے کرتا ہے. قیامت تک ہم اپنی قسمت پہ ناز کریں گے کہ آپ کی بیٹی کا رشتہ محمد الرسول اللہ نے طے. ان کا رنگ نہ دیکھیں، ان کی دولت نہ دیکھیں، حضور کی طرف دیکھیں. میں اگر حضور نے یہ رشتہ بھیجا ہے تو آپ ہاں کر دیں، میں ہر کڑوا گھوٹ پی لوں گی، ہر غم کا گھوٹ پی لوں گی. رنگ کیا ہے، چمڑی کیا ہے، دولت کیا چیز ہے؟ حضور کی خوشی ہمیں عزیز ہے. میری مائیں اور بہنیں بھی یہاں موجود ہیں، میں ان سے بھی کہتا ہوں کہ اگر رشتہ دیکھنے نکلو اپنی خوشی نہ دیکھو، حضور کی خوشی دیکھو. حضور کی خوشی کس میں وہ دیکھو. اللہ کے نبی کی خوشی کس میں؟ دینداری میں، تقوی میں، پرہیزگاری میں. اگر لڑکیاں بیوٹی پارلر جا کر کے جو ہے وہ منہ گورا کرواتی ہے یا میک اپ کرواتی ہے، جسے نماز کی فرصت نہیں، اس کو بہو بنا کر کیوں لاتی ہوں؟ اس کو بہو بنا کر لاؤ جو اللہ رسول کی وفادار ہو، کیونکہ جو اللہ رسول کی وفادار نہیں وہ تمہاری وفادار کب ہو سکتی ہے؟
خوب میک اپ کرنے والی خوب دنیا دار بہو لاتی ہو, پھر جب وہ تمہیں انگلی پہ نچاتی ہے تو تمہیں پھر دین یاد آتا ہے. ذرا مولانا سے تعویذ دے لو کہ میری بہو مجھے گھر سے نکالنا چاہتی ہے. ارے میری بہن, اگر تو نے دینداری دیکھی ہوتی تو تیری بہو کو پتا ہوتا کہ ماں کے بعد جس اور بیٹیوں کو دین اس لیے نہیں پڑھا رہے ہیں تو ان کے اندر ڈوب رہے ہیں. اپنے دین کی طرف آؤ, اپنے مذہب کی طرف آؤ, اپنی شریعت کی طرف آؤ. تو بہرحال بیٹی نے کہا میں کڑوے گھونٹ پی نے خود نکاح پڑھایا. کیا وہ صحابہ تھے جن کے جنازوں میں بھی میرے نبی کی شرکت, جن کی شادیوں میں بھی میرے نبی کی شرکت, جن کی خوشیوں میں بھی میرے نبی کی شرکت, جن کے غموں میں بھی میرے نبی کی شرکت. کتنے عظیم لوگ تھے. نکاح ہو گیا, نکاح ہونے کے بعد دلہن گھر چلی گئی, کرائے کا مکان, چھوٹا سا جھوپڑا. لیکن آپ کو حیرت ہوگی, چونکہ ایک غریب آدمی کو نبی کی خوشی کے لیے اس لڑکی نے قبول کیا تھا, چند ہی دنوں میں شادی کی برکت سے اللہ نے اس صحابی کو اتنا مالا مال کر دیا کہ مدینہ منورہ کی عورتیں آپس میں بیٹھ کے بات کرتی تھی کہ یہ بتاؤ پورے مدینے میں سب سے زیادہ کون سی عورت پیسے خرچہ کرتی ہے. تو لوگ کہتے تھے عبداللہ اسود کی بیوی سب سے زیادہ پیسے خرچہ کرتی ہے. اللہ نے ان کو سب سے زیادہ پورے مدینے میں دولت مند فرما دی. تو کسی کو غریب سمجھ کر کے اس کو ناکارو مت, کسی کو غریب سمجھ کر حقیر مت سمجھو, اس کو اوائڈ مت کرو, اس کو نگلیکٹ مت کرو. بلکہ میری گزارش ہے, غربت اور امیری لگی ہوئی ہے, کردار دیکھو, کیریکٹر دیکھو. اور آخری بات عرض کرتا ہوں کہ ہم ایک سنت کی ادائیگی کے لیے نکلتے ہیں. یہ بات میری بیٹیوں کے باپ کے لیے نہیں بلکہ بیٹوں کے باپ سے مخاطب ہو کے کہہ رہا ہوں. اگر اللہ نے آپ کو بیٹے دیے ہیں تو میری آپ سے گزارش ہے کہ ایک سنت کی ادائیگی کے لیے ہم نکلتے ہیں, لیکن بہت ساری بدعات اور خرافات میں ہم مبتلا ہوتے ہیں. پتہ نہیں کیسے ہمارے سماج میں, ہمارے ممبروں سے, ہمارے اسٹیج سے یہ بات کہہ دی جاتی ہے کہ جہیز دینا سنت ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ جہیز دینا سنت ہے. اور اس کی ایک فہرست بھی پڑھی جاتی ہے کہ اللہ کے رسول نے اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ کو جہیز دیا تھا. پھر اس میں کہا جاتا ہے 2 تکیے تھے چمڑے کے, ایک بستر تھا, ایک چکی تھی, گلاس تھا, لوٹا تھا, یہ تھا, وہ تھا. یہ فہرست پڑھی جاتی ہے. لیکن میں آپ کے سامنے کہتا ہوں واللہ جہیز دینا کوئی سنت نہیں. یہ زبردستی پتہ نہیں کہاں سے لوگ لے آئے کہ جہیز دینا سنت ہے. یہ جہیز دینا سنت کہا جا رہا ہے جس کی بنیاد پر, حالانکہ وہ فہرست صحیح ہے, میں اس کا انکار نہیں کر رہا ہوں, لیکن جہیز دینا سنت نہیں ہے. میں آپ کے سامنے یہی حدیث پیش کروں گا جس کو پیش کر کے لوگ جہیز کا سنت ثابت کرتے ہیں. میں اسی سے یہ بات ثابت کروں گا اللہ کی توفیق سے. سنت نہیں ہے جہیز دینا. لوگ سمجھنے میں غلطی کر رہے ہیں. آپ نے 5 برتن سنت بتائے تو لوگ 50 مانگ رہے ہیں, کاریں مانگ رہے ہیں, پیسے مانگ رہے ہیں. اور اب تو یہ سسٹم چل پڑا ہے کہ اب تم کہاں فرنیچر بنا کر کے بھیجو گے, ہمارے گھر کی سیٹنگ تمہیں نہیں پتا, اتنے لاکھ دے دو, ہم کیٹلاگ دیکھ کر کے فرنیچر خود ہی تعمیر کر لیں گے. یہ صورتحال پیدا ہو رہی ہے. میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں, لڑکیوں کے باپ کو میں کچھ نہیں کہوں گا کیونکہ وہ سماج کے آگے مجبور ہے. اگر وہ جہیز نہ دیں گے تو یقیناً ان کی بیٹیوں کو یا تو کسی دریا میں ڈوب کے مرنا پڑے گا, یا تو ٹرین کی پٹریوں پہ کٹنا پڑے گا, یا تو کنویں میں چھلانگ لگانا پڑے گا, یا تو زہر کھانا پڑے گا. زندگی جہنم بن گئی ہے یہ جہیز کی لعنت کی وجہ سے. اسلام میں کوئی جہیز کا تصور نہیں. بلکہ آپ کو بتاؤں جو اسلامی شادی ہے نا, اسلامی شادی کے فنکشن میں بیٹی کے باپ پر کوئی ذمہ داری عائد ہی نہیں ہوتی. نہ کھانا کھلانے کی ذمہ داری, نہ شربت پلانے کی ذمہ داری, نہ کھجور لانے کی ذمہ داری, نہ مہر دینے کی ذمہ داری. سارے اخراجات بیٹے کے باپ پر اور لڑکے پر ہے. لڑکی کے باپ پر کچھ تھا ہی نہیں اسلام میں. لیکن آج کیا ہو گیا, مشرکوں کے دیکھا دیکھی سارا ناریل بیٹے کی باپ کے سر پہ پھوڑا جاتا. کھانا بھی تم نے کھلانا, یہ بھی تم نے کرنا, وہ بھی تم نے کرنا, وہ بھی تم نے کرنا, وہ بھی تم نے کرنا. اسی لیے آج بیٹیاں بوجھ لگ رہی ہے, بوجھ. جب بیٹی پیدا ہوتی ہے نا تو اس باپ کے دل سے پوچھو کہ اس پہ کیسی بجلی گرتی ہے. حالانکہ بیٹی جنت ہے. حد ہے لوگوں کو جنت ہاتھ میں آ رہی ہے اور لوگ رو رہے. کیوں؟ آج سے 18 سال کے بعد کا سوچ کے رو رہے, اس کا رشتہ کہاں کروں گا, بھکاریوں کو بھیک میں جہیز کہاں سے دوں گا. وہ بیٹیاں
جس کے بارے میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، میرے آقا علیہ السلام، جب میں اس حدیث پہ پہنچتا ہوں تو میرا دل باغ باغ ہو جاتا ہے۔ ایک مرتبہ صحابہ کی محفل میں میرے آقا نے فرمایا، اے میرے صحابہ، اگر اللہ کسی کو 3 بیٹیاں دے اور وہ 3 بیٹیوں کی اچھی تربیت کرے اور اس کا نکاح اچھے گھرانے میں کر دے تو وہ بیٹی کا باپ اور میں جنت میں اتنے قریب ہوں گے۔ ایسے بتایا میرے نبی نے، ایسے بتایا وہ بیٹی کا باپ اور میں جنت میں اتنے قریب ہوں گے جیسے یہ 2 انگلیاں قریب ہیں۔ صحابہ کرام نے پوچھا، حضور اگر 3 کی بجائے کسی کی 2 بیٹیاں ہو تو آقا نے فرمایا وہ اگر صحیح پرورش کر کے اچھی تربیت کر کے اچھے گھرانے میں نکاح کر دے تو وہ باپ اور میں بھی جنت میں اتنے ہی قریب ہوں گے۔ کسی نے عرض کیا، یا رسول اللہ کسی کو 2 نہ ہو اور 1 ہی ہو تو دریائے رحمت جوش میں آیا، فرمایا اگر کسی کی 1 ہی بیٹی ہو اور وہ اس کی اچھی تربیت کرے اور اچھے گھرانے میں نکاح کر دے تو وہ باپ اور میں جنت میں اتنے قریب ہوں گے جیسے 2 انگلیاں۔ جب یہ حدیث پڑھی، میرے یہاں بیٹی نہیں تھی، میں اللہ سے رات دن دعا کرتا تھا، اللہ مجھے بیٹی دے۔ کیوں؟ کیونکہ کسی بھی نیکی پر ایسے جنت کی بشارت نہیں ہے نا، جس کو پتہ چل جائے کہ بیٹی کو پالنے پر اجر کیا ہے، بیٹی کی پرورش پر، لیکن بیٹی کی پرورش کس شان سے؟ بوجھ سمجھ کے نہیں، بوجھ سمجھ کے۔ بیٹی بوجھ نہیں ہے، بیٹی تو جنت ہے، اسے ڈانٹو نہیں، اسے حقیر مت سمجھو، اسے برا مت سمجھو۔ حدیث پاک میں آتا ہے جس گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے اس دن اس گھر میں 70,000 فرشتے اترتے اور اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں، کمزور جان سے پیدا ہونے والی کمزور جان، جب تک تو اس گھر کے اندر رہے گی ہم بھی تیرے ساتھ اسی گھر میں رہیں۔ یعنی جب تک بیٹی بیاہ نہیں دی جاتی اس کے ساتھ وہ فرشتے رہتے ہیں گھر میں۔ اب جس کے گھر میں 70,000 فرشتے رہیں اس گھر میں برکت کیوں نہیں ہو سکتی؟ لیکن کوئی محسوس تو کرے۔ بھئی رمضان شریف کی برکت اسی کو ملے گی جو رمضان کا احترام کرے گا، جو احترام نہ کرے اس کے لیے جنوری اور رمضان شریف تو برابر ہے۔ تو برکتیں اسی کی ملتی ہے، برکت اسی کی ملتی ہے جس کا احترام ہوتا ہے۔ تو 70,000 فرشتوں کو کوئی محسوس تو کرے گھر میں، لیکن بیٹیوں کو آج بوجھ کیوں سمجھا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ یہ جہیز کا بھیانک تصور آ گیا کہ جہیز دیا حضور نے، جہیز دیا۔ آپ دیکھو جہیز کو لے کر کے کتنے حالات ہو رہے ہیں۔ آپ ہی کے گجرات میں کچھ دنوں پہلے ایک حادثہ ہوا، یہی جہیز کو لے کر کے ہوا، حالات کو لے کر کے ہوا۔ حالانکہ جو بچیاں خودکشی کر رہی ہے ہم ان کی تائید نہیں کرتے، غلط ہے، لیکن بہرحال موت تو ہوئی نہ کسی کی۔ تو کیا حضور نے اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ کو جہیز دیا تھا؟ تو میں آپ کے سامنے ایک بات رکھتا ہوں، وہ چمڑے کا بستر، وہ چمڑے کے تکیے، وہ چکی، لوٹے، برتن، وہ صحیح ہے، فہرست صحیح ہے، لیکن اس کو سمجھنے میں کہیں ہم سے غلطی ہو رہی ہے۔ بس بات ختم کرتا ہوں، اس کو اب سننا، غور سے سننا، اور بہنوں کی خاص توجہ، کیونکہ اگر جٹھانی ہے دیورانی جہیز نہ لائے تو وہ تانا دیتی ہے کہ میرے ماں باپ نے تو اتنا دیا، تیرے ماں باپ نے کیا دیا۔ یہ جہالت سے نکلو، جاہل مت بنو، گوار مت بنو، رسول اللہ کا دل نہ دکھاؤ، جہیز پر تانے مت دو، بلکہ ماحول بناؤ کہ جہیز ختم کرو، کیونکہ جہیز سنت ہے ہی نہیں، جہیز سنت نہیں ہے۔ اس کی تفصیل یہ ہے، دراصل ہوا یہ تھا کہ جب حضور علیہ السلام کی عمر شریف ماں کے پیٹ میں 2 مہینے کی یا 4 مہینے کی حمل کی شکل میں تھی، حضور ماں کے شکم میں تھے، 2 مہینے یا 4 مہینے ہوئے تھے کہ آپ کے والد کا وصال ہو گیا۔ آپ کی عمر 6 سال کی ہوئی تو آپ کی امی کا وصال ہو گیا۔ جب امی کا وصال ہوا تو حضور کی پرورش کس نے کی؟ ان کے دادا نے کی۔ جب حضور علیہ السلام کی عمر شریف 10 سال کی ہو گئی تو دادا کا بھی وصال ہو گیا، تو حضور علیہ السلام کی پرورش کس نے کی؟ ان کے سگے چچا حضرت ابو طالب نے، جو مولا علی کے والد تھے، انہوں نے کی۔ اب حضرت ابو طالب کے گھر حضور علیہ السلام نکاح تک رہے، اپنے پہلے نکاح تک رہے۔ نکاح کے بعد حضور علیہ السلام اپنے گھر چلے گئے، حضور علیہ السلام کا اپنا گھر بس گیا، حضور وہاں چلے گئے۔ تو حضور علیہ السلام کو احساس تھا کہ میرے چچا نے مجھے بہت پیار سے پالا، اتنے پیار سے پالا کہ گھر میں جب کھانا پکتا تھا تو جناب ابو طالب اپنے بچوں کو اس وقت تک نہیں کھلاتے تھے جب تک حضور نہیں آ جاتے، اور فرماتے تھے کہ بیٹا جب تک تمہارا بھائی محمد نہ آئے تم نے نہیں کھانا۔
تو بچے کہتے تھے بابا بڑوں کے لیے چھوٹوں کو تو نہیں روکا جاتا, وہ تو بڑے ہیں, آپ ہمیں کیوں روکتے؟ کہا بیٹا ہم ان کو نہیں پالتے, وہ ہمیں پالتے ہیں, کہ جب وہ دسترخوان پہ رہتے ہیں تو ہمارا تھوڑا سا کھانا پورے گھرانے کے لیے کافی ہو جاتا ہے, اس نے ان کو آنے دو. تو بہت پیار کیا, بڑی محبت کی حضور علیہ السلام سے. تو حضور علیہ السلام کو یہ احساس رہا, تو حضور علیہ السلام نے اپنے چچا حضرت عباس سے کہا کہ چچا میرے چچا حضرت ابو طالب کی اولاد زیادہ ہے, اس وجہ سے غربت کا ان کو احساس ہے, اگر ہم ان کے بچوں کو بانٹ لیں تو ان کا بوجھ کم ہو جائے گا. احسان کا بدلہ احسان. تو حضرت ابو طالب کے گھر گئے اور ان کے بچوں کو بانٹ لیا. کسی کے جو وہ حصے میں جعفر آ گئے, کسی کے حصے میں عقیل آ گئے, اور حضور کے حصے میں جو حضرت ابو طالب کے سب سے چھوٹے بیٹے تھے مولا علی آ گئے. تو حضور علیہ السلام علی کو اپنے گھر لے آئے. اب مولا علی کی پرورش بچپنے سے کہاں ہوئی؟ حضور علیہ السلام کے اپنے گھر میں ہوئی. تو کھلا رہے حضور, پلا رہے حضور, کپڑے دے رہے حضور, تربیت کر رہے حضور. لیکن حسن اتفاق سے یہ جو حضور کے بھائی تھے مولا علی, چچازاد بھائی, جن کو چھوٹے سے لے کے بڑا کس نے کیا؟ حضور علیہ السلام نے کیا. اور اتفاق سے انہی کے ساتھ بیٹی کا رشتہ بھی ہو گیا, انہی کے ساتھ بیٹی کا رشتہ بھی ہو گیا. تو اس لیے حضور علیہ السلام نے ان کو گھر بھی دیا اور برتن بھی دیے. تو کیونکہ ان کا خود کا گھر نہیں تھا, اور گھر نہیں تھا تو برتن نہیں تھے, گھر بسانے کے لیے گھر برتن وغیرہ تو چاہیے تھا. تو حضور علیہ السلام نے وہ جو چیزیں دی نا جس کی فہرست آپ کتابوں میں پڑھتے ہیں, وہ بیٹی کو نہیں دی, بیٹی کو نہیں دی, اپنے بھائی کو دی. یہ اس میں تفصیل ہے, اپنے بھائی کو دی, بیٹی کو نہیں دی. اگر آپ اپنے بھائی کے لیے 5 لاکھ کی بجائے 50 لاکھ خرچہ کرتے ہیں, مجھے کوئی اعتراض نہیں, میں جھک کے سلام کروں گا, کیونکہ بیٹی کو دینا سنت نہیں ہے, بھائی کو دینا سنت ہے. حضور علیہ السلام نے بیٹی کو نہیں دیا. اگر بفرض محال مولا علی کا نکاح سیدہ فاطمہ کی بجائے اگر کسی اور بھی لڑکی کے ساتھ ہوتا, تب بھی حضور کو یہی دینا تھا جو حضور دے رہے تھے, کیونکہ جس نے پوری زندگی پالا پوسا, وہی نکاح کے بعد بھی تو گھر اسی کو بسا کے دینا ہے. تو مولا علی کو دیا حضور نے, بیٹی کو نہیں دیا. اب آپ کہیں گے نہیں بیٹی کو دیا, تو میرا دوسرا سوال آپ پر ہوگا. دیکھو میں تو یہ کلیئر کر چکا, اب اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے کہ نہیں بیٹی کو جہیز دیا, تو پھر میں آپ سے کہوں گا کہ نبی کی ایک بیٹی تو نہ تھی نا, نبی کی 4 بیٹیاں تھی. جب آپ سیدہ فاطمہ کے جہیز کی تفصیل بتا رہے ہو تو سیدہ زینب بنت محمد کو بھی بتاؤ کہ کتنا جہیز دیا, ام کلثوم کو کتنا جہیز دیا, رقیہ کو کتنا جہیز دیا. یہ کیا بات ہوئی کہ 3 بیٹیوں کو کچھ نہیں دیا جہیز میں اور ایک ہی بیٹی کو دیا؟ یہ تو بتانا پڑے گا آپ کو. پھر ایک آخری بات اور بہت غور طلب ہے, اس کو سمجھنا. کیا یہ جہیز حضور نے بیٹی کو دیا, یہ 14 صدیوں کے بعد ہندوستان والوں کو یہ حدیث معلوم پڑی, یا یہ حدیث صدیق اکبر کو بھی پتا تھی؟ ارے صدیق اکبر تو چشمدید گواہ تھے چاروں نکاح کے, فاروق اعظم تو گواہ تھے چاروں نکاح کے, عثمان غنی تو گواہ تھے چاروں نکاح کے, مولا علی تو گواہ تھے ان چاروں نکاح کے, صحابہ کرام کے سامنے وہ سارے نکاح ہوئے تھے. اب اگر آپ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے اپنی بیٹی کو جہیز دیا ہے, تو کیا یہ آپ تک حدیث پہنچی ہے؟ صحابہ کو ہی پتا تھا. صحابہ کرام تو سنت پر عمل کرنے کے معاملے میں اتنے حساس تھے, اگر حضور علیہ السلام کہیں مسکراتے کھڑے ہو کے تو صحابہ بھی وہاں کھڑے ہو کے مسکراتے. کوئی پوچھتا کہ بھائی کیوں ہنس رہے ہو یہاں کھڑے ہو کے, کیا دیکھا؟ کہا کچھ نہیں دیکھا, بس اتنا دیکھا تھا نبی نے یہاں کھڑے ہو کے مسکرایا تھا, سو ہم بھی یہاں کھڑے ہو کے مسکرا رہے ہیں. وہ حضور کی سنت پر عمل کرنے میں اتنے حساس تھے. اگر حضور کے امامے کا شملہ کسی درخت سے اٹک جاتا اور اگر ان کا نہیں اٹکتا تو وہ زبردستی سے اٹکاتے تھے اور کہتے تھے کہ اٹکا کر کے ہم سنت پر عمل کر رہے ہیں. تو جو مسکرانے کی سنت نہ چھوڑے, جو امامے کے شملے کے الجھنے اور الجھانے کی سنت نہ چھوڑے, اگر ان کو یہ پتا ہوتا کہ جہیز دینا سنت ہے, تو ابو بکر صدیق بھی تو اپنی بیٹی کو جہیز دیتے, عمر ابن خطاب بھی تو اپنی بیٹی کو جہیز دیتے, عثمان غنی تو اتنے مالدار تھے وہ بھی تو اپنی بیٹیوں کو جہیز دیتے. ارے خود جس علی نے جہیز دیا تھا انہوں نے بھی تو اپنی 2 بیٹیوں کی شادی کی, وہ بھی تو اپنی بیٹیوں کو جہیز دیتے. لیکن کوئی ثابت تو کر کے بتائے کہ ان لوگوں نے جہیز دیا ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ تم چیٹنگ کر رہے ہو, لینے کے لیے چیٹنگ کر رہے ہو تم, اور کہتے ہو کہ جہیز دینا سنت ہے. پھر میں لوگوں کو یہاں کہتا ہوں
تم کو جہیز دینے کی سنت اتنی یاد رہتی ہے نکاح کے موقع پہ، مہر ارجنٹ میں ادا کرنے کی سنت کیسے بھول جاتے ہو؟ مہر کی سنت نہیں یاد ہے؟ نہیں مولانا لوگ کہتے ہیں کہ وہ نکاح سب سے زیادہ برکت والے جس میں مہر کم سے کم ہو. میں نے کہا کم سے کم کتنا تھا حضور کے دور میں؟ جس نے زرہ بیچی تھی اس کا 150 تولہ چاندی رکھا تھا. تم کتنا دیتے ہو مہر؟ حضور نے 150 تولہ چاندی سے کم کا مہر رکھا، نہ اپنی بیٹیوں کا نہ اپنی بیویوں کا. اور تم کتنا برسوں سے تو 786 چلاتے رہے، پھر اس کے بعد 5000 ہو گیا، پھر اب 7786 چل رہا ہے. منڈپ پر لاکھوں روپے خرچ، کھانے پہ لاکھوں روپے خرچ، اور مہر پر اتنا بھی نہیں دیتے کہ اس مہر سے اس کی کانوں کی رنگ آ جائے. یہ سنت بھول گئے. لینے کی چیزیں یاد رہی، دینے کے موقع پہ سب بھول جاتے ہیں. ہے نا یہی بات؟ کیا کر رہے ہو؟ کوئی جہیز سنت نہیں ہے، جہیز کچھ سنت نہیں. میں نے جب 150 تولہ چاندی کا ذکر پڑا کہ آج کے حساب سے سیدہ فاطمہ کا مہر، اچھا گھر میں مولا علی نہ گھر تھا، گھر میں کچھ نہیں تھا، یہ تو بات بھی الگ ہے. مولا علی کا گھر بھی نہیں تھا. مولا کائنات نے کہا حضور آپ میرا نکاح کر رہے ہیں، میں مہر کہاں سے لاؤں گا؟ فرمایا زرہ بیچ کے مہر دے. کیا بیچ کے دے؟ اب جس کی زرہ بکوا کے مہر دیا جا رہا تھا اس کا مہر کم تو رکھتے، لیکن جس کا زرہ بیچ کر کے مہر دلوایا کتنا رکھا؟ 150 تولہ چاندی. آج کے حساب سے اس کا بھاؤ ہوتا ہے 150 تولہ چاندی کو آپ حساب کریں تو کم سے کم 1 لاکھ روپے ہوتے ہیں آج کے حساب سے. زیرہ بکوا کر اتنا مہر رکھوایا. لیکن ہمیں صرف اللہ رسول کا بھی یاد آتے ہیں جب اپنا مفاد ہو. مطلب ہم اللہ رسول کے وفادار نہیں، ہم اپنے مفاد کے بندے، مفاد کے غلام ہیں. اس سے نکلو. اگر تم بیٹوں کے باپ ہو، میرا مشورہ مانو. جہیز کی شروعات کسی نے کیا، غلط کیا، اس لیے آج جہیز دینا پڑ رہا ہے. میں بیٹیوں کے باپ کو تو یہ نہیں کہوں گا کہ مت دو، لیکن بیٹوں کے باپ سے کہوں گا اور جن کے رشتے نے ان سے کہوں گا آج ایک سنت کو زندہ کرو. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جب میری سنت مٹائی جائے اس وقت میری سنت کو جو زندہ کرے گا اللہ اس کو 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے. سنت یہ ہے کہ دلہن لائیں گے جہیز کے بغیر. نوجوان لڑکے یہ آج سے عہد کر لیں کہ میں اپنے ماں باپ کو مناؤں گا اور ایسی مثالی شادی کروں گا. یہ اعلان کریں گے کہ لڑکی کے گھر سے ایک تار بھی نہیں لیں گے اگرچہ اس کا باپ کروڑ پتی ہو. کہیں گے صرف دلہن بھیجو تاکہ یہ شروعات ہو. دیکھو برائی کی شروعات کسی نے کی تو اتنے خرافات بڑھ گئے، اچھائی کی شروعات ہم کریں گے تو خرافات ختم ہو گئے. شروعات ہم نے کرنا ہے کہ صرف دلہن لائیں گے، کچھ نہیں لے کر کے جائیں گے. بیٹوں کے باپ بھی یہ طے کریں، پوتوں کی شادیاں کریں تو بھی یہ کریں. ہم نے اپنے مالیگاؤں میں اعلان کیا جس وقت آپ کے یہاں وہ بچی کا انتقال ہوا حادثے میں اور پھر اس کے بعد اور بھی ہوا تو ہم نے ایک پروگرام رکھا تھا جہیز کا بائیکاٹ. تو اس میں ہم نے ہاتھ اٹھوائے تھے. ماشاءاللہ اس کے بعد کچھ شادیاں ہوئی تو ہم نے دیکھا کہ لڑکی کا باپ کہتا تھا میں تو دوں گا، لڑکے کا باپ کہتا تھا دینا پوری زندگی پڑی ہے دینے کے لیے لیکن شادی کے موقع پہ کچھ نہیں لوں گا. ایسی دلہنیں اب شروع ہو گئی ہے الحمدللہ. لوگ ایسے ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں. اب میں کہتا ہوں کہ شادی کے بعد جس کو جو دینا ہے دے دو لیکن شادی کے موقع پہ یہ رسم ختم کرو تاکہ بیٹیوں کی جان بچے. جو وہ رسم ختم ہو، جہیز کے نام پر موت کی رسم ختم ہو، جہیز کے نام پر لوٹ مار کی رسم ختم ہو. اگر ایسا ہوا، ایک بات میں نوجوانوں سے کہتا ہوں، میں جو وہ پرسوں کی رات یو پی میں تھا بہرائچ شریف میں، وہاں زیادہ یہ باتیں ہیں، پیسے بھی لیتے ہیں مال بھی لیتے ہیں. یو پی میں، بہار میں اس طرح کا اور بھی اسٹیٹ میں ہو رہا ہے. میں نے کہا اگر تم لوگ یہ کرو گے نا، جہیز ختم کرو گے تو کیا ہوگا پتہ ہے؟ غریب ماں باپ کے دل سے دعا نکلے گی. جہیز کے برتن چند سالوں سے زیادہ کام نہیں آتے. جہیز کے برتن تو چند سالوں ہی میں ٹوٹ جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، پیسے بھی ختم ہو جاتے ہیں جہیز کے نام پہ لیے ہوئے. لیکن اگر ان غریب ماں باپ کے دل سے دعا نکل گئی تو قیامت تک اس دعا کا اثر اللہ تمہاری زندگی میں عطا فرمائے. ہاں، اس لیے ہمیں شروعات کرنی ہوگی. آج جن لڑکوں کی شادی نہیں ہوئی میں ان سے کہتا ہوں عہد کرو کہ انشاءاللہ میں ایسی شادی کروں گا
کہ جس میں کوئی جہیز نہیں لوں گا، اور جن کے بیٹوں کی شادیاں نہیں ہوئی وہ مائیں اور بہنیں بھی اور وہ ماں باپ بھی عہد کریں کہ انشاءاللہ اب ہم ایسی شادیاں کریں گے جس میں صرف دلہن آئے گی اور دلہن کے ساتھ کچھ نہیں جائے گا۔ جب اللہ کے رسول اپنی بیٹی کو رخصت کر رہے تھے، بھائی کے لیے تو سارا انتظام کر دیا، لیکن جب بیٹی کو رخصت کر رہے تھے تو حضور نے اپنی بیٹی کے سر پہ ایک پرانی چادر ڈالی تھی جس میں کم و بیش 17 پیون لگے ہوئے تھے، اور حضور نے اپنی بیٹی سے کہا تھا میری بیٹی اگر تیری ماں خدیجہ آج حیات ہوتی تو وہ ضرور تیرے لیے خوبصورت کپڑوں کا انتظام کر دیتی، لیکن میری بچی آج میرے پاس بظاہر تجھے دینے کے لیے نئی چادر بھی نہیں ہے، جا دنیا والوں کے لیے دنیا کی نعمت ہے اور محمد اور آل محمد کے لیے آخرت کی نعمتیں ہیں۔ حضور نے اپنی بیٹی کے سر پہ چادر ڈالی اور مولائے کائنات کے گھر تک پہنچایا اور فرمایا بیٹی میں نے اپنے گھرانے کے سب سے بہترین انسان کے ساتھ تیرا نکاح کیا ہے، میرے گھرانے میں علی سے بہتر کوئی نہ تھا، میں نے اس کے ساتھ تیرا نکاح کیا ہے۔ دیکھو یہ ہے سیدہ فاطمہ کی شادی جس کے لیے تم نے جہیز کی داستانیں گڑھ لی ہے، وہاں کوئی جہیز نہ تھا۔ ایک بابا، ایک باپ جو کائنات کا بہترین باپ تھا، اور ایک بیٹی جو کائنات کی بیٹیوں میں بہترین بیٹی تھی، اس کے کندھوں کو پکڑ کے بابا اپنی بیٹی کو ان کے گھر پہنچا رہے تھے اور کہہ رہے تھے اللہ تیری اولاد میں برکت دے۔ وہ دعا ایسی کام آئی کہ جتنی برکت والی اولاد سیدہ فاطمہ کی ہوئی، کتنی برکت والی اولاد کسی کی نہیں ہوئی۔ اجمیر میں فاطمہ کا بیٹا، بغداد میں فاطمہ کا بیٹا، کلیر میں فاطمہ کا بیٹا، دیوا میں فاطمہ کا بیٹا۔ دیکھو یہ دعا کی برکتیں ہیں، اس لیے دعا بڑی عظیم شے ہے۔ میں امید کرتا ہوں ہم خرافات ختم کریں گے اور سنتوں کو نئے سرے سے پھر زندہ کریں گے۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ گفتگو کے درمیان کوئی غلطی ہو تو اللہ معاف فرمائے۔ میں نے آپ کا وقت زیادہ لے لیا، اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں۔ نکاح کی کتنی؟ اچھا کب ہے؟ ماشاءاللہ محسن اعظم مشن کی طرف سے یہاں سمو لگن رکھا گیا، یعنی اجتماعی شادی رکھی گئی ہے۔ اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے، ہونا چاہیے۔ لیکن میں یہ بھی کہتا ہوں کہ اجتماعی شادیاں ہم بھی کرتے ہیں غریب بچیوں کی، لیکن میں اس میں ایک تجربہ دیکھتا ہوں کہ لوگ اجتماعی شادی میں تو شادی کر لیتے ہیں اور 2-4 دن کے بعد پھر گھر پہ خوب دھوم دھام بھی کرتے ہیں۔ تو اجتماعی شادی ہو تو اس کے اندر یہ کنڈیشن رکھی جائے کہ آپ نکاح سے پہلے اور نکاح کے بعد کوئی تقریب نہیں رکھو گے، اگر تقریب رکھو گے تو پورا پیسہ واپس دینا پڑے گا، ورنہ لوگ کیا کرتے ہیں غریب بن کر اجتماعی شادی میں شریک بھی ہوں گے اور اس کے بعد پھر خوب دھوم دھام بھی کریں گے، مزے بھی اڑائیں گے۔ تو اس لیے مقصد یہ ہے کہ مستحق لوگوں تک ہمارا تعاون پہنچنا چاہیے اور مدد پہنچنا چاہیے۔ بڑا کام ہے۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ حج کرنے والے کو وہ اجر نہیں ملتا جو کسی غریب کی شادی کرانے والے کو ملتا۔ یہ بات اچھی طرح یاد رکھنا، یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ اس لیے جو لوگ سمو لگن کرتے ہیں، اجتماعی شادی کرتے ہیں، بڑا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کی خدمات کو قبول فرمائے۔